گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس سے اپنے پہلے خطاب میں جہاں بڑے عالمی تنازعات اور کئی ممالک کے حوالے سے اپنی غیر روایتی اور جارحانہ پالیسیز پر روشنی ڈالی، ان کا دفاع کیا، تو وہیں اپنے 1 گھنٹہ 40 منٹ کے طویل خطاب میں ایک موقع پر خصوصی طور پر پاکستان کا مثبت انداز میں ذکر کر کے اور شکریہ ادا کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ اور یہ وہ بڑی پیش رفت اور غیر معمولی لمحہ تھا جس کی پاک امریکہ تعلقات میں گزشتہ کئی سالوں کی سرد مہری کو دیکھتے ہوئے خود حکومت پاکستان بھی توقع نہیں کر رہی تھی۔ کل کانگریس سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے امریکہ کو مطلوب انتہائی اہم داعش کمانڈر کو ایک خفیہ آپریشن میں گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ 26 اگست 2021 میں امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے دوران کابل ایئرپورٹ کے ایبی گیٹ پر 2 خودکش بمباروں اور مسلح افراد نے حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت ایئرپورٹ میں افغانستان سے نکلنے کے خواہش مند ہزاروں افغان شہری بھی موجود تھے۔ اس حملے میں تقریباً 160 افغان شہری اور 13 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی تھی۔ امریکہ شریف اللہ عرف جعفر نامی داعش کمانڈر کو اس حملے کا منصوبہ ساز سمجھتا تھا اور کافی عرصے سے اسے نشانہ بنانے یا پکڑنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ بالآخر کل کانگریس سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ 3.5 سال قبل داعش کے دہشت گردوں نے افغانستان سے تباہ کن اور نااہل انخلا کے دوران ایبی گیٹ پر بمباری میں 13 امریکی فوجیوں اور لاتعداد افراد کو مار دیا تھا۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ابھی اس خون ریزی کے ذمہ دار مرکزی دہشت گرد کو پکڑ لیا ہے اور وہ ابھی امریکی انصاف کی تیز تلوار کا سامنا کرنے کے لیے یہاں آ رہا ہے، اور میں اس کو پکڑنے میں مدد کرنے پر حکومت پاکستان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ 3.5 سال قبل داعش کے دہشت گردوں نے افغانستان سے تباہ کن اور نااہلی پر مبنی انخلا کے دوران ایبی گیٹ پر بمباری میں 13 امریکی فوجیوں اور لاتعداد افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ابھی اس خون ریزی کے ذمہ دار مرکزی دہشت گرد کو پکڑ لیا ہے اور وہ ابھی امریکی انصاف کی تیز تلوار کا سامنا کرنے کے لیے یہاں آ رہا ہے، اور میں اس عفریت کو پکڑنے میں مدد کرنے پر حکومت پاکستان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ آج امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کے سربراہ کیش پٹیل نے اس دہشت گرد کے امریکہ پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ اس کے بعد داعش کمانڈر شریف اللہ سے متعلق امریکی محکمہ انصاف کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جس کے مطابق شریف اللہ نے کابل حملے اور حملہ آور کے فرار میں مدد کا اعتراف کر لیا ہے، اور اس نے ساتھ ہی دیگر حملوں میں ملوث ہونے کا بھی اعتراف کر لیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ شریف اللہ نے مارچ 2024 میں ماسکو سٹی ہال حملے میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ماسکو حملے میں شریف اللہ نے حملہ آوروں کو رائفلز اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال سکھایا۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان سے گرفتار کیے جانے والے دہشت گرد کی پاکستان کو اطلاع ٹرمپ انتظامیہ نے دی تھی۔ پاکستان کا خصوصی شکریہ کہ انہوں نے اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ Well, special thanks to Pakistan indeed. We cooperated with us. But this started, I want to be very clear, under this administration. We had our leadership, Director Radcliffe and others in CENTCOM and in the military, passing information to the Pakistanis who helped us action it after this president was elected. So this is a president who saw what happened, the debacle in Afghanistan, and said, when I'm president, I will make sure those held accountable, those who perpetrated the death of 13 Americans and the injury of dozens others, we will find them. We will keep our word. We partnered with the Pakistanis based on intelligence we provided. They nabbed him, positively identified him. We've known that for a few days. He's on his way, I believe, already in the United States, and will face justice. جبکہ امریکی انٹیلیجنس ادارے CIA کے سربراہ جان ریڈکلف نے اس گرفتاری پر کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ 3.5 سال تک امریکیوں کے قتل میں ملوث افراد کو تلاش نہ کر سکی۔ ہم جنگی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ میں نے نوکری کے دوسرے دن پاکستانی انٹیلیجنس کے سربراہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ اگر پاکستان ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے تو ان ملوث افراد کی گرفتاری کو اپنی ترجیح بنائے۔ My second day on the job, Maria, I spoke with the head of Pakistani intelligence. I shared with him intelligence that we had indicating that Jafar was located in the Afghan-Pakistan border region. I told him if he wanted to work with President Trump and have good relations with our country, that they would make this a high priority. So we worked with Pakistani intelligence. Jafar was apprehended in short order and is in the United States to face justice.
ساری صورتحال میں ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے اس مثبت پیغام کو سرد مہری کے شکار پاک امریکہ تعلقات کی بحالی کے لیے ایک اہم اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ داعش خراسان کے اعلیٰ آپریشنل کمانڈر شریف اللہ، جو ایک افغان شہری ہے، اس کی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے حالیہ گرفتاری کے تناظر میں پاکستان کے خطے میں دہشت گردی کے خلاف کردار اور حمایت کو تسلیم کرنے اور سراہنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مذکورہ مطلوب دہشت گرد کو پاک افغان بارڈر ریجن میں ایک کامیاب آپریشن میں پکڑا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کا مقصد دہشت گردوں اور عسکریت پسند گروپس کو محفوظ پناہ گاہوں کے حصول سے روکنا اور انہیں کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کے لیے جگہ نہ دینا رہا ہے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف اپنی جد و جہد میں ثابت قدم ہیں اور ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم پر قائم ہیں۔ اس کوشش میں پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جس میں 80,000 سے زائد سپاہیوں اور شہریوں کی جانیں شامل ہیں۔ ہماری قیادت اور عوام کا یہ عزم ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ علاقائی امن اور استحکام کے حصول کے لیے ہم امریکہ کے ساتھ قریبی شراکت داری جاری رکھیں گے۔ کابل ایئرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ شریف اللہ کو امریکی اور پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں کی بنیاد پر خفیہ آپریشن کے ذریعے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے تفصیلات شائع کی ہیں، جس کے مطابق ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ CIA ڈائریکٹر جان ریڈکلف کو جنوری میں امریکی کانگریس کی جانب سے کنفرم کیا گیا تو ٹرمپ نے انہیں ہدایات دیں کہ وہ ایبی گیٹ حملے کے ذمہ داروں کی گرفتاری کو ترجیح دیں، جس کے بعد CIA کے ڈائریکٹر نے اپنے پہلے ہی دن CIA کے کاؤنٹر ٹیررزم آفیشل سے کہا کہ اس کام کو ایجنسی کی ٹاپ پریورٹی بنائیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق عہدہ سنبھالنے کے دوسرے ہی دن CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف نے پاکستان میں ہم منصب DG ISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے ساتھ فون پر اس معاملے کو اٹھایا۔ اس کے بعد فروری کے وسط میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں سائیڈ لائن میٹنگ کے دوران CIA چیف نے دوبارہ اس معاملے کو پاکستانی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے سامنے رکھا۔ خبر میں امریکی عہدیداروں کے حوالے سے مزید لکھا ہے کہ CIA شریف اللہ کو کچھ عرصے سے مانیٹر کر رہی تھی، مگر حالیہ دنوں میں CIA کو شریف اللہ کی لوکیشن کے حوالے سے مخصوص معلومات ملی تھیں، جو CIA نے پاکستانی خفیہ ایجنسی کو فراہم کر دی، جس نے ایلیٹ یونٹ کو وہاں بھیج دیا اور شریف اللہ کو پاک افغان بارڈر سے گرفتار کر لیا گیا۔ 10 دن پہلے جب امریکی حکام کو شریف اللہ کی گرفتاری کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو CIA چیف جان ریڈکلف اور FBI کے ڈائریکٹر کیش پٹیل نے CIA ہیڈ کوارٹر سے پاکستانی خفیہ ایجنسی کے چیف سے فون پر بات کی۔ اس کے بعد CIA، ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اور FBI نے شریف اللہ کو امریکہ لانے کے لیے مل کر کام کیا۔ ایکسیوس نے خبر میں تبصرہ کیا ہے کہ CIA اور پاکستانی انٹیلیجنس سروسز کے درمیان شریف اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے تعاون امریکہ اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے درمیان کئی سالوں کے کشیدہ تعلقات کے بعد عمل میں آیا ہے۔ اس حوالے سے ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ پاک امریکہ کشیدگی کا پاکستان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے معاملے پر منفی اثر پڑا۔ دو امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ شریف اللہ کی گرفتاری کو اس سگنل کے طور پر دیکھ رہا ہے کہ پاکستان انٹیلیجنس اور کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملات پر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ری انگیج کرنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کابل ایئرپورٹ کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں پاکستان کا تعاون پاک امریکی تعلقات میں برف پگھلانے کا کام کر سکتا ہے، اور اس سے اس پرسیپشن میں بھی کمی آ سکتی ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد پاکستان امریکہ کے لیے اہم نہیں رہا۔ اس خفیہ آپریشن کے حوالے سے پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع سے موقف بھی سامنے آیا ہے، جس کے مطابق پاکستان نے افغان شہری داعش کمانڈر شریف اللہ کو پاک افغان بارڈر سے گرفتار کیا تھا۔ داعش کمانڈر محمد شریف اللہ 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ داعش کمانڈر شریف اللہ عرف جعفر کو اسپیشل آپریشن کے دوران حراست میں لیا گیا۔ 26 اگست 2021 حملے میں شریف اللہ امریکی انٹیلیجنس کا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے بیان کے تناظر میں پاکستان کا امریکہ سے اعلیٰ سطح رابطہ بھی ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز نے 4 مارچ کو کال کی اور اس دوران انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار نے مائک والٹز کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے تحت امریکہ کے ساتھ وسیع اور دیر پا تعلقات چاہتا ہے۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا اور اسحاق ڈار نے صدر ٹرمپ کے افغانستان سے امریکی فوجی ساز و سامان کی واپسی کے اعلان کو بھی سراہا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان IT، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ ساتھ ہی تجارت، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی اور صحت پر مسلسل مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بائیڈن انتظامیہ کی امریکی افواج کے افغانستان سے انخلاء کے طریقہ کار پر تنقید کرتے ہوئے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ اور فوجی ساز و سامان واپس لائیں گے۔